میرا نام عمر ہے۔ میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے کچھ ہی روز ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب کی زندگی بہت عجیب گزری تھی۔ وہ ساری زندگی روتے رہے تھے، پر انہوں نے کبھی اپنے رونے کی وجہ نہ بتائی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ایک ظلم ہوا ہے، میں ظالم ہوں، پر میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر ان سے ایسا کیا ظلم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ہی روتے ہوئے گزار دی۔ ایک دن موت ان پر مہربان ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اتنا کہا کہ مجھے سکون مل گیا ہے، لیکن میرا سکون تو برباد ہو گیا تھا، کیونکہ میرا اس دنیا میں میرے والد کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ میں روز شام کو قبرستان چلا جاتا اور ان کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھا کرتا۔ اسی طرح مجھے کچھ سکون مل جاتا تھا۔ پر میں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں ایک بہت عجیب حرکت ہوتی تھی۔ یہاں پر ایک نوجوان روز آتا اور اتنی زور زور سے دھاڑے مار کر روتا تھا کہ نہ صرف لوگ اس پر حیران ہوتے تھے بلکہ اس کے رونے کی آواز سے تنگ ہو جاتے تھے۔ سب اسے کہتے تھے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم خود رو کر ہم سب کو بھی دکھی کرتے ہو؟ ایسا نہیں تھا کہ میرے علاوہ کسی کے دماغ میں یہ سوال نہ آیا ہو کہ یہ کیوں روتا ہے۔ قبرستانوں میں اکثر بزرگ لوگ بھی آتے ہیں۔ وہ اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پیار سے اس سے کئی دفعہ پوچھ چکے تھے کہ آخر وہ کیوں روتا رہتا ہے، لیکن وہ ایک ہی لفظ بار بار بولتا کہ میں اس دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں۔ اب تو مجھے اس سے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ میرا یہ تجسس فطری تھا۔ میرے والد صاحب بھی تو اسی طرح روتے تھے اور بنا مجھے وجہ بتائے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بس میں نے ٹھان لی کہ میں اس کی کہانی جان کر ہی رہوں گا۔ لیکن جب وہ باقیوں کو کچھ نہ بتاتا تھا تو بھلا مجھے کیوں بتائے گا؟ خیر، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے اپنی کہانی یوں ہی سنانے لگا کہ میرے والد صاحب کیسے تھے اور کیسے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ شخص جو کسی کی بات کا کوئی جواب تک نہ دیتا تھا، میری کہانی سن کر یوں میری طرف متوجہ ہوا کہ جیسے بہت حیران رہ گیا ہو۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر دکھ کے علاوہ کوئی جذبہ دیکھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جب میں نے نام بتایا تو وہ مزید رونے لگا۔ میں تجسس سے بھر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی کہانی سنائے، کچھ بھی کرے پر مجھے بتائے، نہیں تو وہ سوال میری جان لے لیں گے۔ اس شخص نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ میرا نام علی ہے۔ میں ایک نہایت ہی بدتمیز اور بد کردار نوجوان تھا۔ اس کی وجہ ہماری خاندانی دولت اور حویلی تھی۔ حویلی کا عیش و آرام، ہر طرف کام کرتی خوبصورت نوکرانیاں، سر پر باپ کا سایہ نہ تھا اور ماں تو کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں اکیلا تھا، آس پاس نوکر چاکر تھے، ہاتھ میں دولت تھی، بھلا مجھے روکنے والا کون تھا؟ جو میرا دل کرتا سو میں کرتا پھرتا تھا۔ پر آج میں ایک ایسے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں کہ جس کو کبھی کوئی بھی بجھا نہیں سکتا۔ مجھ سے اس دنیا کا بہت بڑا گناہ سرزد ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، لیکن میں اس ڈر میں ہی جی رہا ہوں کہ اگر میں وہ گناہ کر گزرتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کام کیا کرتی تھی، اس کا نام حلیمہ تھا۔ وہ بہت بوڑھی تھی۔ اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں کوارٹر میں رہتی تھی۔ مجھے میرے گھر میں بوڑھی نوکرانیاں نہیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے آس پاس حسین اور جوان چہرے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میری مرتی ہوئی ماں نے مجھے قسم دی تھی کہ کچھ بھی کرنا پر اس نوکرانی کو کام سے مت نکالنا۔ اگر اس کا رزق تمہارے ہاتھوں بند ہو گیا تو آخرت میں مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں اپنی ماں پر حیران تھا کہ بھلا اس نوکرانی سے ان کا ایسا کیا تعلق تھا۔ خیر، میں نے ان کی بات مان لی اور حلیمہ نوکرانی کو گھر میں ہی رہنے دیا۔ تھوڑے بہت کام وہ کر دیتی تھی، پر وہ کھانا بہت اچھا بنایا کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے اب تک رکھے بیٹھا تھا، ورنہ مجھے میری ماں کے حکم کی بھی کیا پرواہ تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی اس کی حسین و جمیل بیٹی، جو کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے حلیمہ کو کبھی انسان نہ سمجھا۔ میں اسے تانے دیتا، دھکے دیتا، برے برے ناموں سے بلاتا، بدتمیزی کرتا۔ اگر میرا کھانا لانے میں وہ ذرا بھی دیر کرتی تو میں اسے بری طرح ڈانٹ دیتا، اسے یہاں تک بھی کہہ دیتا کہ وہ انسان نہیں ہے،
وہ ایک مشین ہے جس کا کام ہے کھانا پکانا، اس لیے وہ اپنا کام ٹھیک سے کیا کرے۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت نظر آتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کی ماں پر ظلم کرتا ہوں، لیکن مجھے ان آنکھوں میں نفرت سے زیادہ کچھ اور دیکھنے کی امید تھی۔ میں اس لڑکی پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا۔ مجھے تو کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، پر ہاں، اگر وہ میری دسترس میں آ جاتی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ ایک عورت کی کہانی سنائی تھی، جو کہ میری اصلی ماں تھی۔ میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ تمہاری اصلی ماں ایک نہایت ہی بد کردار عورت تھی، جس کو تمہارا باپ پسند کی شادی کر کے اس حویلی میں لایا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے رنگ روپ دکھانے شروع کر دیے اور حویلی کے ڈرائیور کے ساتھ چکر چلا لیا۔ جب تمہارے باپ کو یہ پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اس عورت کو وہیں پر طلاق دے دی۔ اب وہ عورت کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، پر سنا ہے کہ شاید مر گئی ہے۔ مجھے میری اصلی ماں سے بہت نفرت تھی، کیونکہ وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی سوتیلی ماں کو ہی ماں کہا تھا اور ساری زندگی ان کی بات مانی تھی، لیکن میری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ بہت بیمار رہنے لگی اور آخری دنوں میں بہت فریادیں کرتی تھی کہ مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ جاتے ہوئے انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ حلیمہ کو نوکری سے نہ نکالنا، اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن میری نیت میں فطور آ گیا۔ میں نے حلیمہ سے کہا کہ وہ میرے لیے خوب کھانے بنائے۔ میں نے اسے کھانوں کی ایک لمبی لسٹ تھما دی تاکہ وہ 3-4 گھنٹے تک کچن میں ہی مصروف رہے۔ باقی نوکروں کو میں نے چھٹی دے دی اور اس کی بیٹی ثانیہ کی طرف بڑھا۔ میں کوارٹروں کی طرف جا رہا تھا۔ کوارٹر ہماری حویلی سے بالکل پیچھے بنے ہوئے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیٹھی شاید پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب، آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتائیں، میں کام کر دیتی ہوں، پر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی، کیونکہ ایک عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والے مرد کی نیت کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو اسے دیکھ کر کوئی بات ہی نہ سوجھ رہی تھی، بس میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ الٹے قدم پیچھے بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر گیٹ تک پہنچ گئی، اور اسی ٹائم میرے کچھ دوست اور رشتہ دار ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ ان دوستوں اور رشتہ داروں میں کچھ عورتیں بھی تھیں، اس لیے حلیمہ ان کی آڑ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میرا پلان ناکام ہو گیا اور میں ثانیہ کی طرف نہیں بڑھ سکا۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ بھی آیا، پر رشتہ داروں کو آنے سے کون روک سکتا تھا؟ ان کو میں نے ہی آنے کی دعوت دی تھی۔ اب میں بہت غصے میں تھا، کیونکہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے شکار چھن چکا تھا اور اب میں دوبارہ شکار کرنا چاہتا تھا۔ اب میں نے رات کا پلان بنایا، حلیمہ کو پھر سے بہت سے کام بتا دیے اور دوبارہ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ ثانیہ بھی محتاط بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر ہمارا ڈرائیور وہاں آیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈرائیور تو میرے ٹکڑوں پر ہی پلتا تھا، بھلا میرے سامنے بغاوت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ بہت شور مچا رہی تھی۔ اس کی ماں بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، یہ ظلم نہ کریں، ہم غریب لوگ ہیں۔ میں نے حلیمہ کو ایک طرف دھکا دیا اور ثانیہ کی چادر چھیننے کی کوشش کی۔ جانے میں کس فطور میں تھا، شاید میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ حلیمہ بار بار سامنے آتی، پر میں بار بار اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیتا۔ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت میرا دھیان نہ گیا تھا، پر اب میں سوچتا ہوں کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی اور مجھے آگے بڑھنے سے روکنے لگی۔ اب کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، میں نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ثانیہ وہاں سے بھاگ اٹھی۔ وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ وہ حویلی سے بھی باہر نکل گئی، میں بھی اس کے پیچھے تھا کہ اچانک وہ ہمارے ایک رشتہ داروں کے گھر میں چلی گئی، جن کا گھر حویلی سے بہت قریب تھا۔
میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب اگر وہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ وہ میری امی کی رشتہ داریں تھیں۔ وہاں میرے کچھ کزن بھی رہتے تھے جو میری ہی عمر کے تھے، اور وہ لوگ ثانیہ کو جانتے تھے کیونکہ اکثر وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ثانیہ کی کافی دوستی تھی۔ وہ وہاں ثانیہ کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، اور ان کے ایک بیٹے نے مجھے بھی دیکھ لیا۔ ظاہر ہے کہ میں تو اس گھر میں جانے والا نہ تھا، پر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا تھا۔ ثانیہ نے ان کو سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ حلیمہ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ لوگ حویلی آئے اور حلیمہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ حلیمہ کوما میں چلی گئی ہے، اور اب کب واپس آئے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان کے بیٹے جنید نے مجھے بہت باتیں سنائی، مجھ پر بہت غصہ ہوا، اور کہنے لگا کہ آخر میں اس حد تک کیسے گر سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لوگ میرے گھر میں رہتی ہیں، میرے کام کرتی ہیں، میری مرضی، میں ان کو جیسے بھی رکھوں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ پر جنید کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس دنیا کے سب سے بدبخت انسان ہو، اور جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تو خدا کی قسم تم خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ ایک نوکرانی کی عزت پر اگر میں نے ہاتھ ڈال دیا تو کیا برا کر دیا کہ یہ میرا ہی کزن ہو کر مجھے اس طرح کی بات کر رہا ہے اور رو رہا ہے؟ آخر اس کو کس بات کا دکھ ہے؟ جنید کی امی حلیمہ کے لیے بہت پریشان تھی، اور ثانیہ کو تو انہوں نے اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر اس خاندان کو ان دونوں سے اتنا کیوں لگاؤ تھا۔ آخر یہ ہماری نوکرانیاں ہی تو تھیں، ہماری رشتہ دار تو نہ تھی۔ مجھے کہا گیا کہ میں حلیمہ کا علاج کرواؤں، پر میں اس پر 1 روپیہ خرچ کرنے کا بھی روادار نہ تھا۔ میں نے کہا کہ میری طرف سے مرتی ہے مر جائے، اس کی بیٹی کو آپ نے اپنے گھر رکھنا ہے تو رکھیں، میری بلا سے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ جنید کے والد نے میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم ایک نہیں ایسے 1000 تھپڑوں کے حقدار ہو۔ اب کہ میرا دماغ گھوم گیا، اور میں چلانے لگا کہ آخر کیا ہے تم لوگوں کو؟ کیوں ان دونوں کے لیے تم لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ اور اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ تب مجھے جنید کی امی نے ایک بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان جیسے میرے سر پہ گر پڑا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ میں واقعی اس دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں، جس کو موت بھی مل جائے تو وہ بھی اس کے لیے کم ہوگی۔ جنید کی امی نے بتایا کہ حلیمہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سگی ماں ہے، جسے تمہارا باپ پسند کی شادی کر کے ہی لایا تھا، پر وہ بدکردار نہیں تھی۔ وہ تمہارے باپ کے ساتھ ہر طرح سے وفادار تھی، تمہارے باپ کا بہت خیال رکھتی تھی، پر تمہاری دادی نے اسے کبھی قبول نہ کیا اور اس پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ تمہارے باپ کا بھی دماغ گھوم گیا اور اس نے حلیمہ کو طلاق دے دی۔ تمہاری ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اسے معاف کر دیا جائے، پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور اس کو اتنا کہا گیا کہ اگر تم اپنے بیٹے کی شکل دیکھنا چاہتی ہو تو ساری زندگی تمہیں اس حویلی میں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ نہ تم اپنے بیٹے سے حقیقت بیان کرو گی، نہ ہی اسے یہ بتاؤ گی کہ تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہے، بس چپ چاپ اس گھر پہ نوکرانی بن کر رہو گی۔ اس طرح تم اسے دیکھ سکو گی، لیکن اسے یہ بتا نہ پاؤ گی کہ تم اس کی ماں ہو۔ حلیمہ فوراً اس بات کے لیے مان گئی۔ اس وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ امید سے بھی تھی، پر اسے معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ تمہارے باپ کو بھی معلوم نہ تھا۔ حلیمہ اس گھر کی بہو بن کر آئی تھی، پر اب اس گھر کی نوکرانی بن گئی، اور تمہاری ماں جو تمہارے باپ کی دور کی کزن تھی وہ اس گھر کی مالکن بن بیٹھی۔ پر یقین کرو کہ تمہاری اس حویلی کو حلیمہ کی ہی بد دعائیں لگی ہیں کہ پہلے تمہاری دادی اس دنیا سے چلی گئی، پھر تمہارا باپ، اور پھر تمہاری ماں بھی چلی گئی، اور ان کی موت کوئی طبعی موت نہیں تھی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ وہ کیسے تڑپ تڑپ کر مرے ہیں یہ ساری حویلی نے دیکھا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ جس کی عزت پر تم نے ہاتھ ڈالا، جس کو تم نے میلی نگاہ سے دیکھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری سگی بہن ہے، اور جس عورت پر تم نے ہاتھ اٹھایا اور تمہاری وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہے، وہ تمہاری سگی ماں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے کان بند تھے، میری سانسیں بے ترتیب تھی،
مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں چلا گیا ہوں، کہ جیسے یہ ساری دنیا ہی میری دشمن بن بیٹھی ہے۔ میں فوراً ہسپتال بھاگا، ڈاکٹروں سے کہا کہ جتنے چاہے پیسے لگتے ہیں لگاؤ، بس میری ماں کو ہوش میں لے آؤ۔ پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص کوما میں چلا جائے تو اس کے واپس آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن میں جاگ جائے، پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جاگنے میں 2 سال لگ جائیں۔ میری بہن کی جنید سے شادی ہو گئی ہے، وہ اس کے نکاح میں چلی گئی ہے اور انہی کے گھر رہتی ہے۔ اس حادثے کے بعد سے میں نے اپنی بہن کو نہیں دیکھا ہے، میں اسے نظریں بھی نہیں ملا پاتا، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ میری ماں اب تک کوما میں ہے، میں روز اس سے ملنے جاتا ہوں، روز ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں کہ وہ کب ٹھیک ہوگی، لیکن ڈاکٹر مجھے کوئی امید نہیں دلاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کوما سے لوٹ آئے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، کیونکہ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ نہ مجھے دن کا سکون ہے، نہ رات کا آرام۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز خوشی نہیں دے پاتی ہے، میں ہر وقت روتا رہتا ہوں، ایک بے چینی سی میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ یوں سمجھو کہ رونے سے مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے میں اس قبرستان میں آ جاتا ہوں اور یہاں بیٹھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہتا ہوں۔ آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور جو شخص اس سب میں میرا حصے دار بنا تھا، جس نے میرا ساتھ دیا تھا، وہ تھا میرا ڈرائیور اکرم، یعنی تمہارا باپ۔ لگتا ہے کہ حلیمہ اور ثانیہ اللہ کی نیک بندی تھی، جنہوں نے ساری زندگی دکھ سہے، عذاب جھیلے، پر زبان سے اف تک نہ نکالی۔ شاید اسی لیے جس نے بھی ان کے ساتھ برا کیا، اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ پھر چاہے وہ میرا باپ ہو، میری سوتیلی ماں ہو، میری دادی ہو، یا پھر عمر تمہارا باپ ہو، سارے ہی تڑپ تڑپ کر مرے ہیں، پر مجھے تو موت بھی نہیں آتی ہے۔ میں مرنا چاہتا ہوں پر مر نہیں پاتا ہوں۔ شاید اسی انتظار میں زندہ ہوں کہ میری ماں کوما سے لوٹ آئے گی اور مجھے معاف کر دے گی۔ تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ مجھے معافی مل جائے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا اس کی باتیں سن کر۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، جب کسی مظلوم کا دل دکھایا جاتا ہے تو پھر اس کی آہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، اور یہ سب جو ہمارے ارد گرد ہوا اسی بات کی زندہ مثال تھی۔ میں قبرستان سے واپس آ گیا، ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ کچھ دن بعد جب میں دوبارہ وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ علی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں علی کو کچھ ہو تو نہیں گیا ہے۔ میں اس کی حویلی گیا اور وہاں سے مجھے کچھ پتہ چلا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کی ماں کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے بھی ان سے معافی مانگنی تھی۔ اگر وہ مجھے معاف کر دیتی، میرے باپ کو معاف کر دیتی، تو شاید میرے باپ کو آخرت میں کوئی رعایت ہی مل جاتی۔ یہ سن کر میں ہسپتال پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حلیمہ خاتون بستر پر بیٹھی تھی، ان کی بیٹی اور داماد اور ان کی بیٹی کے بچے ان کے پاس ہی موجود تھے، لیکن مجھے وہیں کہیں پہ علی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور ان کو ساری بات بتا کر ان سے معافی مانگی۔ وہ بھی بے چین ہو گئی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر چکی ہوں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، بس کسی طرح میرے بیٹے کو لے آؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں علی کو تلاش کر کے لاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میں علی کو تلاش کرنے نکل پڑا، پر شام تک مجھے علی نہیں ملا، اور پھر مجھے ایک خبر ملی کہ اب علی اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور یہ بات بہت عجیب تھی کہ جب اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا، اس کی ماں کوما سے لوٹ آئی، تو علی اس دنیا سے چلا گیا، پر اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ اسے معاف کر چکی تھی، اس لیے شاید علی کی آخرت میں اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مظلوموں کے دل دکھانے والے کبھی خوش نہیں رہتے ہیں۔